السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پاکستان بحریہ کی تاریخ میں ایک آبدوز ایسی ہے جس کے کارنامے آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پراسرار گمشدگی در حقیقت تباہی بھی اب تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ ہے PNS غازی آبدوز، جو پاکستان نے 1963 میں امریکہ سے لیز پر لی تھی۔ بنیادی طور پر یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی آبدوز تھی جو امریکی بحریہ کے لیے 1945 سے 1963 تک خدمات سر انجام دے چکی تھی، اور پاکستان کو سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت 4 سالہ لیز پر 1964 میں ملی اور پاک بحریہ کا حصہ بن گئی۔ 1965 کی جنگ میں یہ پاکستان کے پاس موجود واحد آبدوز تھی اور بھارت کے پاس ایک بھی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس جنگ کے دوران یہ بھارتی بحریہ کے لیے خوف کا باعث بنی رہی۔ جنگ کے دوران اس آبدوز کو بھارتی پانیوں میں تعینات کرتے ہوئے حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھارتی بحریہ کے بھاری اور بڑے جنگی جہازوں کو ہی نشانہ بنائے، جس کے بعد یہ بھارت کے واحد ایئر کرافٹ کیریئر INS وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے ڈھونڈتی رہی، مگر وہ بندرگاہ سے نکلا ہی نہیں۔ اس دوران اس آبدوز نے بھارتی فضائیہ کے ریاست گجرات کے علاقے دوارکا میں واقع ریڈار اسٹیشن کو نشانہ بنانے کے پاک بحریہ کے مشن کی بھی مدد کی۔ 17 ستمبر کو غازی نے سطح پر آ کر بھارتی جہاز INS برہماپتر کو 3 تارپیڈو سے نشانہ بنایا اور جوابی حملے کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ وطن واپسی پر اس آبدوز کو 17 جرات، تمغہ جرات سمیت 10 جنگی اعزازات سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ کے بعد 1967 میں پاکستان نے ایک بار پھر امریکہ سے اس آبدوز کی 4 سالہ لیز کا معاہدہ کیا اور اس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ترک بحریہ سے مدد لی گئی۔ 1971 میں جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی تو بھارتی بحریہ نے اپنے ایئر کرافٹ کیریئر INS کو وشاکھاپٹنم منتقل کر دیا، اور غازی کو اسے نقصان پہنچانے کا مشن ملا اور یہ مشن انتہائی خطرناک قرار دیا گیا تھا۔ 14 نومبر 1971 کو وہ خاموشی سے بحیرہ عرب سے 3000 میل دور خلیج بنگال میں بھارتی پانیوں میں داخل ہوئی، اور اس وقت ظفر محمد کمانڈر تھے، جبکہ ان کے ساتھ عملے میں 10 افسران اور 82 سیلرز شامل تھے۔ یہ آبدوز 2 نکاتی مشن پر کام کر رہی تھی، یعنی پہلا مقصد تو وکرانت کو ڈھونڈ کر تباہ کرنا، جبکہ دوسرا بھارتی مشرقی ساحلی علاقوں میں بارودی سرنگیں لگانا، جس میں اسے کامیابی بھی ملی۔ اسی مشن کے دوران یہ آبدوز 4 دسمبر 1971 کو وشاکھاپٹنم پورٹ پر سرنگیں لگانے اور وکرانت کی تلاش کے دوران پراسرار طور پر تباہ ہو کر ڈوب گئی۔ یہ ایسا پراسرار واقعہ ہے کہ اب تک اس آبدوز کے تباہ ہونے کی اصل وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ تاہم بھارتی دعویٰ تھا کہ اسے INS راجپوت نے 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی شب کو تباہ کر دیا تھا، مگر پاک بحریہ کی انٹیلیجنس نے اپنی تحقیقات اور فوجی معلومات کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے مسترد کرتے ہوئے بتایا کہ غازی آبدوز حادثاتی طور پر بارودی سرنگیں بچھاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ اس حوالے سے غیر ملکی ماہرین کی رائے بھی پاکستانی موقف کی تائید کرتی ہے، جن کا کہنا تھا کہ غازی ممکنہ طور پر ان بارودی سرنگوں کا نشانہ بن گئی جن کو اس نے خود بچھایا تھا۔ بھارت نے اس حوالے سے امریکہ اور روس کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو بھی مسترد کیا، جس سے پاکستان کے موقف کو مزید تقویت ملی۔ 2003 میں بھارتی بحریہ کے غوطہ خوروں نے غازی سے کچھ چیزوں کو نکالا اور اس کے ساتھ شہید ہونے والے 6 پاکستانی سروس مین کی نعشوں کو بھی لے آئے، جن میں سے ایک پیٹی افسر میکینیکل انجینئر تھے، جبکہ ایک سیلر کی جیب سے ایک خط تھا جو انہوں نے اپنی منگیتر کے لیے لکھا تھا۔ ان سب کی بھارتی بحریہ کی جانب سے اعزازی فوجی تدفین کی گئی، جبکہ جو اشیاء برآمد ہوئی ان میں ریڈار کمپیوٹر، وار لاگز، تباہ شدہ ونڈ شیلڈ، چند فائلیں وغیرہ شامل تھی، اور اس کی تصاویر بھی جاری کی گئیں۔ 1972 میں غازی میں سوار عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے بہادری کے ایوارڈز بھی دیے گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا
اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔